ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، خالق کائنات نے فضل فرمایا کہ جمعۃ المبارک دے بابرکت موقع تے سانو مل بیٹھن دی توفیق بخشی۔ اسلام تمام ادیان وچوں اللہ نو پسندیدہ نظام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
تمام ادیان وچوں اللہ نو اسلام پسند ہے۔ اور جس ہستی دے ذریعے اللہ نے سانو شریعت نظام عطا فرمایا، وہ ہستی تمام اللہ دی مخلوق وچوں اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے، وہ ہے حضور دی ذات۔ انبیاء دا سلسلہ ختم ہو گیا، حضور دے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجایا۔ ہدایت کے لیے یوں تو لاکھوں انبیاء آئے، ہدایت کے لیے یوں تو لاکھوں انبیاء آئے، قوموں اور قبیلوں میں پیاپے رہنما آئے، مگر محدود دعوت لے کر سارے باخدا آئے، جہاں کا درد لے کر فقط محمد مصطفیٰ آئے۔ زبان پر مومنوں کی جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں، پھر کیوں کرنا دین مصطفیٰ میں بہار آئے۔ حضور تو بات کوئی نواں نبی نہیں آنا، دین قیامت تک رہنا۔ جد بھی شریعت نو، دین نو، نظام مصطفیٰ نو خطرہ لاحق ہویا ہے، کوئی اسلام دا باغی، دین دا دشمن اس نے نقب لکان دی کوشش کی تھی، تو اللہ نے کوئی نہ کوئی مرد مجاہد پیدا کر دیتا ہے جڑا وہ دے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگر اس اسلام دے پودے نو ضرورت پئی کہ میں خشک ہو رہے ہاں، میرے پتے جڑن لگے نے، یاد رکھو اس دنیا دا ہر درخت پانی منگدا ہے، اسلام خون منگدا ہے۔ پھر مرد مجاہد کھڑے ہوئے، کبھی شہدائے بدر دی شکل، کبھی شہدائے احد کی شکل میں، کبھی شہدائے خیبر کی شکل میں، کبھی شہدائے مکہ اور مدینہ کی شکل میں، خون دین والے ایسے تیار ہوئے کہ اپنی جان دے دیتی۔ اور جدو یاد رکھو بندہ اسلام لئی اپنی جان دیندہ ہے، پھر اسلام دے وچ جان آ جاندی۔ مخالفین، دشمن، اسلام نو مٹان والے، نظام دے مٹان والے، انہاں دی ساری محنت صدیاں پیچھے چلی جاندی۔ تمہید دا وقت نہیں، وقت کم ہوندہ ہے۔ تو جس طرح دین دیاں جڑت میرے مصطفیٰ دا خون ہے، اسی طرح پھر جدو ضرورت پئی تے نبی دی آل نے بھی اپنی جان نہیں بچائی۔ ایک مسئلہ تے سب نو سمجھ جانا چاہیے ہے، ہر فرقے نو، ہر مسلک نو، کہ اللہ دے ہاں سب تو قیمتی جڑی چیز ہے وہ دا نام ہے دین، اسلام، شریعت۔ اگر حضرت حسین دین تو
قیمتی ہوتے تے پھر حضرت حسین دین تے دان نہ دیں دے، انہوں اپنی جان دے کے دسیا ہے، ان ناسی قیمتی نہیں جتنا ساڑھے نانے دا دین قیمتی ہے۔ تو واقعہ کرب و بلا، تذکرہ شہدائے کرب و بلا بڑا طویل ہے۔ حضرت امام حسین جس رستے تے جا رہے سن، حور بن یزید کمانڈر ان چیف تھی، اس اپنے لشکر دی قیادت کر رہے سی یزید دے طرف۔ قافلہ چلدا چلدا اس حر نے جڑا بعد حضرت حر بن گیا، آپ نو گھیر کے لے آندہ کربلا دی وادی اندر، پیچھو ہدایات ایسی اثر کی ایسی جگہ تے اس قافلے نو روکو کہ جتے سایہ بھی نہ ہوئے، پانی بھی دور ہوئے، آبادی بھی نہ ہوئے، ہر طرف اس قافلے نو مجبور کر دیتا جائے، تنگ آ کے آخر کار اپنے مشن تو ہٹ کے اے جدید دی ہاتھ بیعت کر لین، امیر المومنین من لین۔ تو کربلا دی زمین نو شرف حاصل ہونا سی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ دی سنت بھی ہے، جتے کچھ نہ ہوئے، تجھے سمجھے نہیں، جتے کچھ بھی نہ ہوئے اوتھے اللہ اپنے کسی نیک بندے دا ڈیرا لوا دیندہ ہے، پھر اوتھے جنگل وچ منگل بن جاندہ ہے۔ دلیل بہت بڑی ہے قرآن دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے کہا بھی اپنے بیٹے نو ایسی جگہ تے چھڑ کے آ جتے زندگی نام دی شائی نہ ہو۔ آپ چل دے رہے بے واد غیر ذی زر، بالکل خشک پہاڑ، کوئی پانی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی کھان پین دی چیز نہیں، کوئی سایہ نہیں۔ اوتے اسماعیل علیہ السلام نے چھڑیا تے واپس آ گئے۔ آج کی ہو رہے ہوتے جڑا وہ چیکا ہوئے اللہ لے جائے گا ہوتے بھائی، زور لاؤ تھوڑا جا بھائی۔ آج کی ہوتے دنیا دی ہر نعمت تو مکہ چ ملے گی، زمزم جاری ہویا۔ تو کوئی اللہ دی سنت ہے کہ جیڑی جگہ نو کوئی نہ جاندہ ہوئے، تے جس جگہ تے کسی دی تک نہ پہندی ہوئے، تے لوگیوں تو دوڑ کے لنگ جان کے تے زندگی نام دی شاہ کوئی نہیں، اتھے اپنے کسی یار دا ڈیرا لوا دیندہ ہے۔ اسی طرح کرب و بلا حضرت حسین دے جو ہی قدم لگے، پوری دنیا تے کربلا دا نام ہر بندے نے جو لئیے نا، تے کربلا جو ہی بندہ زبان استعمال کرتا ہے تو سب نے پتہ لگ جاندہ ہے اس زمین تے ڈیرا کی دعوائی۔ جی میں بندہ کہنا مدینہ منورہ تے دسنا نہیں پہندا بھی مدینہ جی کون رہندہ ہے، سب نے پتہ ہے حضور رہندے نے۔ مکہ مکرمہ دسنا نہیں پہندا ہوتے کدھا کارے، پتہ ہوندہ ہے ہوتے اللہ دا کار بیت اللہ ہے۔ کرب و بلا جدو آکھیے تے ہر بندے نو پتہ لگ جاندہ ہے بھی اس زمین دی گل ہو رہی ہے جتے حسین ابن علی دا ڈیرا ہے۔ سات محرم نو حضرت امام حسین تے پانی بند کر دیتا، یہ جنگی حربے نے 7 گزر گئی، 8 گزر گئی، 9 دا دن آیا، شب عاشور آ گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شب عاشور نو اپنے ساتھیاں نو خطبہ دیتا۔ خطبے آپ نے فرمایا بھئی گل سنو میرے دوستو،
میں تھوڑی وفا نو سلام کرنا، میں تھوڑے پیار نو سلام کرنا، میں تھوڑے ساتھ نو سلام کرنا۔ تسی بڑی وفا کی تھی میرے نال، لیکن اے میری جان دے دشمن نے، تھوڑے نہیں۔ میری وجہ تو تھوڑے بچے کیوں یتیم ہون، میری وجہ تو تھوڑی بیویاں دا سہاگ کیوں جڑے، میری وجہ تو تسی گاجر مولی دی طرح کیوں کٹ جاؤ، میری وجہ تو تانوں دکھ اور پیاس کیوں برداشت کرنی پے۔ لہذا میں چراغ بجھا دینا تاکہ تسی جدو واپس جاؤ نا تے تسی میری وجہ تو شرمندہ نہ ہوا کہ حسین سانو ویکھ رہے ہیں تو اسی چھڑ کے جا رہے ہیں، اندھیرے میں چلے جاؤ۔ لیکن یاد رکھو جڑے جڑے حسین نال ٹرے سے نا وہ بڑے مخلص سی۔ کوئی جملہ سمجھ آوے نا تو سبحان اللہ، صرف ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہوندی۔ جڑے حسین نال ٹرے سے سارے مخلص سی، سارے دلوں ٹرے سی۔ دوبارہ سنو، جڑے جڑے حسین نال ٹرے سی نا سارے مخلص سی، انہاں دے اخلاص تے انہاں دے خلوص تے شک نہیں کرنا۔ حسین نال جننے ٹرے سارے مخلص سی، حسین دے نانے نال جتنے ٹرے سارے مخلص سی۔ جڑا حسین نال ٹرے انہوں علیہ السلام کہہ چھڑ دے ہو، اور جڑا حسین دے نانے نال ٹرے انہوں رضی اللہ کہنے واسطے بھی تیار نہیں۔ حسین نو رب ساتھی مخلص دیتے، اگر نواسے نو ساتھی مخلص ملے نے کی خیال ہے؟ اللہ نواسے نو اپنے نبی دے نواسے نو تے خالص ساتھی دے رہے ہے اور اپنے محبوب نو 2 نمبر ساتھی دے رہے ہے۔ فرمایا چراغ بجھا دیتا ہوں، اپنے اپنی منزل کی طرف جاؤ۔ میں نو انج لگتا ہے میرا وجدان ہے، کتاب دی گل نہیں، ایک خطاب دی گل۔ انہاں ضرور آکھے ہونے حسین بتیاں بند نہ کریں، کچھ لوگاں اے تیری سنت بنا لینی ہے، لیٹا بند نہ کریں۔ چراغ بجھا دیتا میرے پیر حسین نے، اور جدو چراغ جلایا ایک بھی اٹھ کے نہیں سی گیا۔ انہاں کیا ہنیرے وچ بھی تیرے نال، روشنی وچ بھی تیرے نال، دکھ وچ بھی تیرے نال، سکھ وچ بھی تیرے نال، دن بھی تیرے نال، رات بھی تیرے نال، زندگی بھی تیرے نال، موت بھی تیرے نال۔ اپنے اپنے خیمے چلے گئے۔ آل رسول قرآن دی تلاوت شروع کر دیتے، ساری رات قرآن دی تلاوت ہوندی رہی۔ آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر نے فرمایا کہ دشمن دے تیور بدل دے نظر آ رہے ہیں، تیرے ذمہ فجر دی اذان ہو گئی، میرے ذمہ فجر دی جماعت ہو گئی، تیری زندگی دی آخری اذان ہوئے گی، میری زندگی دی آخری با جماعت نماز ہوئے گی۔ ساری رات مستورات بھی قرآن پڑھ دیا رہی ہیں۔ اور بھائی قرآن میرے سامنے جدو دا ساڑھے گھراں جو قرآن رخصت ہویا نا، ادو دے ساڑھے گھر لڑائیاں جھگڑے جادو فلان ٹونے تویز ہو گئے، نو سس دی لڑائی، پیو پتر دی لڑائی، جھگڑے تے جھگڑے، سارے پرا پرا دا نہیں بندا، بہن بہن دی نہیں بندی، ماں تھی دی نہیں بندی، تھی ماں دی نہیں بندی، پتر پیو دا نہیں بندا، پتر پیو دا، یہ سارے جڑے پریشانیاں دے ساڑھے حال نے نا، یہ قرآن دی تلاوت وچ نے۔ قرآن دی تلاوت رخصت ہو گئی، اللہ دی برکت رس گئی، تے جدو اللہ دی برکت ناراض ہو گئی، سارے کماؤ بجلی دا بل پورا نہیں ہونا۔ اے تھوڑا جہا عمر رسیدہ بزرگوں نے پوچھو، آج تو 20 سال پیچھے چلے جاؤ، بندے نو سکون نہیں سے ہوندا جب تک قرآن دی کچھ نہ کچھ تلاوت نہیں سی کر لیتا۔ ایماندار نہ دسو جنہیں بیٹھے ہیں ساڑھے گھران کنا قرآن کھل دا ہے؟ کیوں؟ ٹچ موبائل آیا گیا، موبائل ویکھی ایک قرآن ویکھی؟
قرآن رخصت ہو گیا، تلاوت رخصت ہو گئی. اور کتنی مصیبت سی اس ویلے، کتنا دکھ سی اس ویلے، کتنی آزمائش دی گھڑی سی اس ویلے. آل رسول تھے، نہ نماز چھڑیے نہ تلاوت چھڑی. اللہ ساڑھے گھران دے اندر میں قرآن ہاتھ رکھ کے دعا کر رہے ہیں، اس قرآن دی تلاوت نو اللہ زندہ فرما دے. زور نہ کہہ دے ہو یار. جدو قرآن آئے گا تو کسی پیر کسی عامل کول تویز منگن دی لوڑ نہیں پینی. اس تو بڑا تویز کوئی نہیں، اس تو بڑا دم کوئی نہیں. اور پیر نے بھی یہ تو لکھ کے دینا ہے، وہ دی دیہڑی لا دے دیو. سارے پیران دیاں عاملہ دیاں دکانہ ہے، 2 نمبر پیران دی گل کر رہے ہیں، سب دیاں دکانہ بند ہو جان. ہر گھر میں جدو قرآن دی تلاوت جاری ہو جائے گی. خیمے قرآن دی تلاوت، بوڑھے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، بچے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، خواتین قرآن پاک دی تلاوت کر رہی ہیں. خود حضرت حسین مصلی تے کھڑے ہو کے تہجد قرآن پہ پڑھ دینے. فجر دی اذان حضرت علی اکبر نے پڑھی. اے حضرت علی اکبر حضرت حسین دا بڑا بیٹا ہے. جو سارے سبحان اللہ کو تے میں تھوڑا جا پس منظر بھی 1 منٹ دس دے ہے کون. اے حضرت حسین دا بیٹا ہے اور ایدی ماں دا نائے شہر بانو. شہر بانو شہنشاہ ایران دی بیٹی ہے. حضرت عمر نے ایران فتح کیتا سی. مالک غنیمت خواتین آئیاں اے بھی قید ہو کے آئی. ممبر تے بیٹھے سن. فرمایا بھی اس بچی اس عورت دا شہر بانو دا نکاح کدے نال کرنا چاہیے ہے. سارے نے آکے شہزادے نال. تو شہزادے تو مراد حضرت عبداللہ بن عمر سی. جڑا خلیفہ ہوندہ دا پتر شہزادہ ہوندہ. فرمایا تہاڈا بیٹا عبداللہ ایدہ نکاح اپنے شہزادے نال کر دے ہو. حضرت عمر نے کی فرمایا، عبداللہ جا شہزادے نے بلا لیا. نہیں سمجھ آئی یار. لوکاں کیا شہزادے نال کرو. سب دیا نظران سی عبداللہ بن عمر تے اے شہزادہ ہے. حضرت عمر کہنے جاؤ پتر اصلی شہزادے نو بلا کے لیا. ابا او کون ہے؟ فرمایا انہوں حسین کہندے نے. ماشاءاللہ بیٹا اللہ نیک بنائے، صالح بنائے. اللہ پاک تو ماں باپ دکھن دی ٹھنڈک بنائے. انہوں بلا کے لیا. آئے ہائے شاہزادہ. نہیں سمجھ آئی. شاہزادہ. اور بولو یار شاہزادہ حسین آگے. فرمایا شہزادی دا نکاح اس شہزادے نال ہویا. حضرت علی کول بیٹھے نے. نکاح پڑھان والا عمر ہے. نکاح پڑھان والا عمر ہے. نکاح پڑھان والا عمر ہے. اے بریلوی ہوئے نا تے دیوبندی کو نکاح نہیں پڑھوندا. دیوبندی ہوئے تے کہندا بھائی مولوی ہوئے تے دیوبندی صدنا میں بریلویاں کو نکاح نہیں پڑھونا. وہابیاں کو تے سارے تٹھے ہو. وہابی ہوئے نا جی نہیں اسی اپنے فرقے دا. تیرا مولوی تیرے فرقے دا نکاح پڑھاوے، میرا مولوی میرے فرقہ دا نکاح پڑھاوے. جے حسین تے علی نو پتہ نہیں سی بھی یہ ساڑھے فرقے دا ہی نہیں ہے. حضرت عمر نے نکاح پڑھایا. علی اکبر شہید ہو گئے اور حضرت امام زین العابدین اے جڑے کربلا جب بچے سی جنہ وچو آل رسول چلیے اے حضرت شہر بانو دے وچو حضرت حسین دی اولاد ہے. اللہ نے کیوں عمر کو نکاح پڑھایا؟ فرمایا جڑا اصلی سید ہوئے گا تے نقلی سید ہوئے گا او دی پہچان اے وے اصلی سید عمر دی توہین نہیں کرے گا کیونکہ اماں دا نکاح جو نے پڑھایا سی. نہیں ایک اور جملہ میرا نہیں کسی اور مولوی صاحب دا ہے بڑا کمال. انہیں کہا جڑا سیدان دی ماں دا انتخاب کرے نا ان عمر کہندے نے. آپ نے اذان پڑھی. حضرت حسین نے فجر دی جماعت کرائی. او ہر جڑا حضرت حسین نو گھیر کے لے آیا سی اپنے
یزید دے آرڈر تے او دا ستا ہویا ضمیر جاگ پیا ہو سکیا کنہ نال کھڑا ہے ہور نا تیرا ہور رے ہور دا میں نا آزاد نا تیرا ہور رے کردہ تو باطل دی غلامی پیا کر دیں اس امام دی ہندیاں اپنی نماز نہیں پڑھانی اس امام دے ہندیاں کسی اور پیچھے نہیں پڑھنی انہیں اپنے 4 بیٹیاں نو کیا اکھ ماری جس لئے جماعت کھڑی ہوئے نا چھڑ کے انہوں تے حسین دے پیچھے نیت لینا کھڑے ہو جانا حسین دے پیچھے اتنی بڑی زیادتی کرنے والا ہور آل رسول کو گھیر کے کربلا میں لانے والا ہور حضرت حسین نے جو سلام پھیریا تے ہور پیچھے کھڑا حسین دی نگاہ پئی ہور تے یار تھک گئے ہو تو اسی تے میں آپ تھکے آج حسین دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی دی نگاہ پئی ہور تے اس آنکھیں چکی تے تلے سوٹ لئی کیڑی آنکھ نال کیویں ویکھاں حسین والا انج کر کے ہاتھ جوڑ کے کہندے جی مینوں معافی مل سکدی ہے فرمایا جے ساڑھے پیچھے پڑھ لئیے نا چل معافی اور میں کی کراں یار میں بڑا مجبور ہاں حالانکہ ٹائم میں اجازت نہیں دیندہ میں لیکن میں کی کراں گل میں ضرور کرنی ہے ایک صحابی آیا آقا بڑا گناہ گاراں دعا کرو خدا میرے گناہ معاف کرے حضور فرمایا میرے پیچھے پڑھی ہے ہائے 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 یہ نماز کدے پیچھے پڑھی آقا تواڈے پیچھے پڑھی ہے فرمایا اجے بھی گناہ لئی کھڑے ہیں میرے پیچھے پڑھی تے سارے معاف ہو گئے حسین پیچھے ہورنے پڑھی سارے معاف ہو گئے لیکن اگلا جملہ میں تے اپنے عقیدے دا پہرے دار ہاں میں آج تک کسی دے خلاف تقریر نہیں کی تھی اپنی گل میں قرآن سامنے رکھ کے ضرور کرانگا ہور آیا پیچھے پڑھی اس معافی منگی حسین نے معاف کر چھڑیا انہوں اسی تے کہنے ہیں رحمت اللہ علیہ لیکن بعض بندے انہوں کہنے علیہ السلام میں کہ وجہ کہ انہوں جو حسین معاف کیتا تھی علیہ السلام ہی ہویا نا میں کہ جنہوں حسین معاف کر چھڑے وہ علیہ السلام ہو گیا تے جنہوں اللہ معاف کر چھڑے انہوں تے تنقید کر دیو حضور علیہ السلام دا ایک قافلہ آل رسول خون رسول آج گرمی شدید سورج اپنیاں تبانیاں لے کے طلوع ہوئے 10ویں محرم دا دل نے 3 دناں دے پیاسے سید تے قافلہ ہے بچے پانی دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو بلک رہے نے مستورات نو اپنی جگہ تے پیاس دی شدت ستا رہی ہے بڑے اپنی جگہ تے پیاس دی شدت مبتلا نے لیکن کسی نے غیر دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا حضرت حسین کہندے نے میں منگاں گا تے اللہ کلو منگاں گا میں شکوے کراں گا تے اللہ اگے کراں گا میں اپنے دکھڑے سناواں گا تے اللہ اگے سناواں گا اس واسطے کہ حسین قرآن دا کاری ہے حسین قرآن والا ہے حسین ایمان والا ہے حسین صداقت والا ہے حسین عدالت والا ہے حسین حیاء والا ہے حسین وفا والا ہے حسین حلم والا ہے حسین علم والا ہے حسین صاحب کردار ہے حسین پروکار ہے حسین صحابہ دا یار ہے حسین دی اعلیٰ گفتار ہے حسین لال ساری امت نو پیارے اے میرا پیر حسین ہے جنہیں توحید دیاں پڑیاں اپنے نانے دی جھولی وچو حاصل کیتیاں نے جنہیں توحید دے جام اپنے بابے علی کلو پیتے نے جنہیں توحید دے
جام اپنی اماں فاطمہ کولو پیتے نے. اے کون فاطمہ ہے؟ جھولا جھلاوے تے قرآن پڑھ دیئے، جھاڑو پھیرے تے قرآن پڑھ دیئے، چکی چلاوے تے قرآن پڑھ دیئے، حضرت حسین نو لوریاں دیوے تے قرآن پڑھ دیئے، حسین نو سلاوے تے قرآن پڑھ دیئے، ستے حسین نو جگاوے تے قرآن پڑھ دیئے. اے کون حسین ہے جدے نانے نے دے کان وچ اذان دتی ہے؟ اے کون حسین ہے جنہیں قرآن یا نانے مصطفیٰ تو سکھی ہے، یا بابے مرتضیٰ تو سکھی ہے، یا اماں سیدہ زہرا تو سکھیا ہویا ہے؟ حسین دے سامنے علم ہے، حسین دے دل وچ اللہ دا قرآن ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. آواز نہیں آ رہی؟ ایک کوئی عقیدہ رکھ دینے جس حال میں تو رکھے. ذرا حسینی بن کے بولو بھائی، جذبہ حسینی لے کے بولو بھائی. انہوں نے جانیں قربان کر دی، آپ زبان بھی نہیں ہلا رہے. جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. ہورنو معافی مل گئی ہے کیونکہ حضرت حسین دے پیچھے آ کے پڑھ لئیے تے جنہیں ایک نماز پڑھی ہے اس حسین تے جان دے دیتی ہے تے جڑے 5 پڑھ کے مولوی دی شکایتہ کر دینے. انہیں ایک پڑھی سی تے جان دیتی سی تے وفا کر چھڑی سی. ساڑھے پیچھے 5 پڑھ کے باہر نکل کے مولوی چنگا نہیں. صدقے بھائی اچھا مولوی چنگا نہیں، چلو شکر ہے. ایک من کہنے لگا عثمانی صاحب جڑا مولوی جھوٹ بولے دے پیچھے ہو جاندی ہے. میں کہ جی پیچھے سارے سچے کھلوتے ہیں تو پھر نہیں ہوندی. گھبرا گئے ہو یار، پیچھے سارے امیر المومنین کھڑے نے پھر نہیں ہوندی. یہ سارے جھوٹے کھڑے نے تو پھر سوچو اے جھوٹیاں دے امام سچا نہیں ہوندہ. ہون سبحان اللہ کہو تک چلیے بھائی. ایک نماز پڑھیے. جزاک اللہ بیٹا، اللہ تینوں خوش رکھے تے جنہ تینوں بھیجے، اللہ انہوں نے بھی خوش رکھے سلامت رکھے. اے انشاءاللہ جڑے پیسے نے نا اے اگلے جمعے عمرے تے لگ جانے نے. اور میں نہیں جا رہا، میری اہلیہ جا رہی ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے. ایسی ہوتے خرچ کر دیں گے تاکہ جنہیں لوگ میں نے دیندے نے نا میں سارے جمع کیتے ہیں اتھے لگنے نے. ورنہ تسی میں نے پیسے دو تو میں پراڈو نہ لے لواں. اللہ نے الحمدللہ بڑا نوازے. محبت ہے میرے دوستان دی، ساڑیوں دعاواں انہوں دے نال نے. آخر کار دن چڑھیا شدید، گھمسان دی لڑائی شروع ہوئی ہے. کربلا دا آخری شہید حضرت حسین آل النبی تے اولاد علی دا پہلا شہید کون ہے میں دسنا ہے. کربلا دے اندر پہلے شہید دا نام کی ہے، او دا نام ہے محمد بن علی. کی نائب ہے ذرا زور نال بولو محمد بن علی. اچھا محمد بن علی دی ماں دا نام کی ہے؟ میں دساں گا پریشان کیوں ہو گئے. محمد بن علی دی ماں دا نام امامہ تے امامہ دی ماں دا نام زینب.
ہن زینب دی ماں دا نام سن کے نہ بولے تے باپ دا نام سن کے نہ بولے تے پھر میں کہاں گا بھی طبیعت میری ٹھیک نہیں تہاڈی بابا بھی ٹھیک نہیں محمد بن علی اس محمد دی ماں دا نام امامہ دی ماں دا نام زینب زینب دی ماں دا نام خدیجہ باپ دا نام محمد مصطفیٰ ہے پھر سن لو پہلا کربلا دا آل اولاد علی دا شہید او دا نام حضرت محمد بن علی ہے ماں دا نام امامہ ہے امامہ دی ماں دا نام زینب ہے زینب دے باپ دا نام محمد مصطفیٰ ہے اے حضرت علی بن ابوالعاص دی بھینے حضرت علی زینبی اے حضور دا نواسا سی کی سی جس دن میرے آقا مکے چ داخل ہوئے سن تے جڑا بچہ حضور دے نال اونٹنے تے بیٹھا سی اے امامہ دا بھائی علی سی حضرت محمد بن علی پہلا شہید ہے اچھا جی آؤ کلے حسین دی شہادت دا ذکر تے کرنے آئے او دے ویر کیوں نہیں یاد رہندے حضرت محمد بن علی کربلا دا شہید ہے حضرت حسین تو پہلے شہید ہوئے حضرت ابو بکر بن علی کربلا دا شہید ہے حضرت حسین تو پہلے شہید ہوئے حضرت عمر بن علی کربلا دا شہید ہے حضرت حسین تو پہلے شہید ہوئے حضرت عثمان بن علی کربلا دا شہید ہے حضرت حسین تو پہلے شہید ہوئے حضرت جعفر بن علی کربلا دا شہید ہے حضرت حسین تو پہلے شہید ہوئے حضرت عبید اللہ بن علی کربلا دا شہید ہے حضرت حسین تو پہلے شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن علی کربلا دا شہید ہے حضرت حسین تو پہلے شہید ہوئے حضرت حسین دے 8 بھائی کربلا وچ حسین دے نال شہید ہوئے نے قرآن میرے ہاتھ وچ سن حسین بھی یاد ہے حسین دے بھائی بھی یاد نے انہاں دے نام بھی یاد نے 72 تن کہندے ہو 72 کہہ کے گزر جاندے ہو ترہ کسے مولوی صاحب نو مجتہب صاحب نو آکھنا ناراض نہ ہونا پھر قواریت دی گل نہیں کر دے حالات ٹھیک نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی فساد نہیں کوئی کلاشن کوف کلچر نہیں کوئی پھر قواریت نہیں محبت تے پیار نل کہنے آئے 5 لاکھ لے کے 1 گھنٹے دا پیا پڑھنا ہے آج ذرا 72 دے نا گن دے 72 تن دے نام گن دے آکھے گا تینوں کی لوڑ پہ گئی ہے انہاں کہا نہیں نام تے لے اس اکھنا میرے کل ٹائم نہیں کیونکہ جدو نام لوے گا وچ ابو بکر بھی آئے گا عمر بھی آئے گا عثمان بھی آئے گا کربلا کے شہید ہیں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے بعض لوگ کرتے ہیں جی حضرت علی نے تو اپنے نام رکھے ابو بکر عمر عثمان باقی صحابہ نے علی حسن حسین کیوں نہیں رکھے بھائی حضرت علی کو ضرورت کیوں پیش آئی تھی باقی صحابہ کو ضرورت پیش نہیں آئی اس لیے کہ اس وقت کچھ لوگ کہتے تھے کہ ابو بکر عمر عثمان علی کے دشمن ہیں کیا کہتے تھے ابو بکر عمر عثمان نعوذ باللہ یہ علی کے علی نے یہ بات سن لی اب ایک روایت سنو مزہ آ جائے گا حضرت علی کوفے میں رہتے تھے کسی نے جا کے بتایا کہ حضرت کچھ آپ کے ماننے والے حضرت ابو بکر و عمر کی توہین کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا اعلان کیا کہ سارے کوفے میں اعلان کرو کہ مسجد میں جمع ہو جاؤ علی بیان کرے گا سارے کوفے والوں کو اعلان کرو کوئی گھر میں نہ رہے کوفے کی جامعہ مسجد میں سب سے پہلے حضرت علی آ کے منبر پہ بیٹھ گئے مسجد بھر گئی اور دیکھا تو حضرت علی اپنی آنکھوں پہ کپڑا رکھ کے رومال رکھ کے رو رہے تھے امیر المومنین کیوں روتے ہو آپ نے کہا خطبہ دیا لمبا خطبہ اس میں 1-2 جملے ہیں کام کے جو آپ کے کام کے ہیں باقی سارا خطبہ کام کا ہے میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ میرے یار میرے یار
میرے دوست نبی کے پہلوں میں سونے والے ابو بکر و عمر کی توہین کرتے ہیں۔ اب اگلا جملہ جو علی نے کہا، سنو خبردار، علی کہہ رہا آج کے بعد جس نے ابو بکر و عمر کی توہین کی اور مجھے پتہ چل گیا، میں کوڑے مار مار کے او دی کنڈ لو لوہان کر دیاں گا۔ کوڑے، علی کہہ رہے کوڑے مار مار کے او دی کنڈ لو لوہان کر دیاں گا، تے جنہ دی لو لوہان ہوئے نا۔ یار کیڑی پریشانی ہوگی تو انہوں یار، جنہ دی کنڈ لو لوہان ہوئے نا سمجھو علی دے کٹے ہوئے نے، انہیں علی دی منی نہیں۔ آؤ ساڑھی کنڈ چیک کرو، ہم نے علی کی مان لی ہے۔ اس وقت چونکہ حضرت علی نے نام اس لیے رکھے تھے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ابو بکر عمر عثمان یہ دشمن ہیں اور علی کی ان سے نہیں بنتی، ان کی علی سے نہیں بنتی، تو علی نے اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھ کے بتا دیا دشمنوں کے نام تو کوئی نہیں رکھتا۔ یہ ضرورت تھی تبھی، اور باقی صحابہ کو جب ضرورت ہی پیش نہیں آئی تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام کم ہی رکھے ہیں، یہ نام، باقی کئی نام صحابہ کے علی کے نام پہ ہیں۔ اور ایک اور وجہ وہ بڑی کمال کی ہے، اللہ ان ناموں کو ایک منفرد رکھنا چاہتا تھا، ان ناموں کو اللہ منفرد رکھنا چاہتا تھا۔ باقی سب نے نام رکھے، فرمایا علی ذرا انوکھا ہے، حسن ذرا انوکھا ہے، حسین ذرا انوکھا ہے، انہیں دے زمانے جے سونے لگ دے انہیں دے نال اور کوئی نہ ہوئے۔ علی بھی ایک کوئی ہے، حسن بھی ایک کوئی ہے، تے حسین بھی، بولو تو صحیح نا یار، علی جیسا بھی کوئی نہیں، حسن جیسا بھی کوئی نہیں، تے حسین جیسا بھی۔ ذرا سبحان اللہ کو تگے چلیے بھائی۔ آج بھی جج بھی جا کے کربلا دے قبرستان دیا تختیاں پڑھ، تینوں میرے محبوب علیہ السلام دے نواسے دے نال حضرت ابو بکر بن علی ملے گا، حضرت عمر بن علی ملے گا۔ حسین دے صبر دیکھ، حسین دی اعلیٰ ظرفی دیکھ، حسین دی ہمت دیکھ، حضرت حسین دا حوصلہ دیکھ، حضرت حسین دی طاقت دیکھ۔ 8 بھائیاں دیاں لاشاں چاہ کے خیمے وچ رکھیاں نے، لیکن حضرت حسین دے پیر نہیں ڈگمگائے۔ آخر کار دیکھیا حضرت زینب آ کے حضرت حسین دے خیمے تے کول کھڑیاں ہو گئیاں نے۔ حضرت حسین باہر آئے نے، بہن زینب اس ویلے کیوں آئی ہیں؟ فرمایا میں ایک سوال کرنا آئی ہاں۔ حضرت حسین کہنے پہنے ایسا سوال نہ کرنا جڑا میں کربلا وچ مسافر ہو کے پورا نہ کر سکاں، کوئی حوضہ جہا سوال کر لیں۔ فرمایا کوئی اوکھا سوال نہیں ہے، نانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جدو اوکھا ویلایا جائے، جدو تنگ ویلایا جائے تے سر تے مصیبت آ جائے، نانے نے فرمایا صدقہ کرو، صدقہ بلاواں نو ٹال دیندے، الصدقہ ترد البلا، میں صدقہ کرنا چاہنی ہاں۔ حضرت حسین کہندے نے اساں کوئی بکریاں تے چھترے جے اونٹ تے نال نہیں لے کے آئے، کادا صدقہ ہوئے گا؟ فرمایا میرے کول ایک بڑا اچھا مال ہے، او صدقہ کرانگے تے مصیبتاں ٹل جان گیاں۔ حضرت حسین فرماندے نے جاو بہنے لے کے آ، کیڑا تیرے کل انمول مال ہے جڑا صدقہ کریے تے مصیبتاں ٹل جاندیاں نے۔ حضرت حسین کھڑے نے، حضرت سیدہ زینب بنت علی اندر خیمے وچ گئیاں نے، اپنے 2 شہزادے دا نام آنے، دوسرے دا نام محمد ہے، انہاں نو انگلی لایا تے انہاں نو وردیاں پوائیاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں پکڑائیاں ہوئیاں نے۔ حسین انہاں نو میدان وچ بھیج دے، میرے بیٹے کٹ جان گے، تیرے سر دا صدقہ ادا ہو جائے گا۔
حضرت حسین اب دیدہ ہو گئے فرمایا پینے میں کیڑا ویرے جڑا پینا دیاں جھولیاں ویران کر چھوڑے او کیڑا ویرے جدے سامنے بین دے لال کٹ جان او کیڑا ویرے جڑا بین دا گھر اجاڑ دے وے پراتے بینا تے چھاواں بن جاندے نے پراتے بینا تے سایہ بن جاندے نے پر اپنی جان دیندے نے پر بینا تے آنچ نہیں آن دیندے ہر اپنی خوشی بہنا دی خوشی تے قربان کر دیندے نے ہون اصلی تے نسلی پر ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ تیرے سامنے میں تیری جھولی ویران کرا نا ویرا لج پال نانے دا نواسائیں میں نو خالی نہ موڑی میرا دل کر دے اے اوتھے جان جتے ابو بکر گیا ہے اوتھے جان جتے عمر گیا ہے اوتھے جان جتے عثمان گیا ہے اوتھے جان جتے عباس گیا ہے میرے معزز سامعین حضرت زینب دے دو لال پہنچے میدان دے اندر ایوی جامع شہادت نوش کر گئے نے حضرت علی اکبر دے بارے لکھیا ہویا ہے اے ہم شکل مصطفیٰ سی جدو مدینے دی گلی دے اندر حضرت حسین دا 18 سال دا بیٹا علی اکبر چل دا سی لوکی ویک کے کہندے سانو اے دی ٹور وچ محمد یاد آ جاندہ ہے اے دے حسن و جمال وچو آمنہ دے لال دے حسن دیاں جھلکاں نظر ہوں دیاں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا حضرت علی اکبر تیاری کر کے کہنے ابو جی میں نو اجازت دیو میں میدان جانا چاہنا نا بیٹا تو جائے گا میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی تو جائے گا میرے نانے دا حسن میں کی تو ویکھاں گا میں اجازت نہیں دیندہ نہیں ابو جی میں نو اجازت دیو میں بھی میدان جاواں کیوں لوکاں کہنے لوکاں دے زبا کرا دیتے نے اپنا بچا لے آئے میں بھی جامع شہادت نوش کرنا چاہنا ہاں فرما بیٹا میں تے تینو اجازتہ نہیں دینی ہاں تیری پھپی زینب تینو پالے آئے اس کو جا کے اجازت لے حضرت علی اکبر خیمے وچ آئے نے حضرت زینب دے سامنے دو لال کٹے ہوئے نے تے سیدہ قرآن دی تلاوت پیاں کر دیاں نے اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے ایک گھرانہ بھی عجیب ہے میرے معزز سامعین آپ کھڑے ہو گئے ہاں بیٹا کیویں آئے اماں جی میں سوالی بن کے آیا پھپھو جی میں سوالی بن کے آیا بیٹا ایسا سوال نہ کری میں شرمندہ نہ ہو جاواں پانی نہ منگ لئی کدے میں پریشان نہ ہو جاواں اماں میں پانی منگن واسطے نہیں آیا میں تے جامع کوثر دے شوق وچ آیا ماں میں نو اجازت دے میں جہاد کراں میں نو اجازت دے میں میدان جاواں میں نو اجازت دے میں جامع شہادت نوش کراں حضرت زینب کہہ دیا نے بیٹا بالکل نہیں میں تینو اجازت نہیں دینی میں تینو بڑے ہتھاں نال اللہ ڈانل پالے آئے انہیں میں نو اپنے پیارے نہیں جتنا تو پیارا ہے انہیں میں نو اپنے محبت نال نہیں جتنا میں نو تو پیارا ہے میں نو اینا دا غم نہیں میں نو تیرا غم کھا جائے گا حضرت علی اکبر نے اصرار فرمایا سیدہ نے اجازت دے دیتی حضرت حسین نو الوداعی سلام کیتا علی اکبر نے سیدہ زینب نو آخری سلام کیتا علی اکبر نے اپنی اماں نو آخری سلام کیتا علی اکبر نے پہنچے نے میدان دے اندر جرے پاسے انج کر کے رخ پھیر دینے لوکی بھیڑ بکریاں دی طرح دوڑ کے پیچھے ہٹ کے کہندے نے پتہ نہیں چلدا پیا حسین دا پترے یا خیبر والا علی آ گیا ہے اوہی انداز گھوڑا دوڑان دا اوہی انداز گھوڑے دے اتے بین دا اوہی انداز تلوار پکڑ دا اوہی انداز اج چہرے تے جلال دا حضرت علی اکبر آخر کار تیر وجیا شہید ہوئے زمین تے گرے آواز ماری ابو جی بچا لو
حضرت حسین دوڑے نے جا کے اپنے جوان بیٹے دی سر پکڑ کے اپنی گود چ لٹایا اور دے والاں دے اندر ہاتھ پھیر کے پیار پہ کر دینے بچیاں والے ہو توڑے بھی جوان بچے خدا جوانی سلامت رکھے اللہ ایو جیا دکھ کسے نو نہ بھی کھاوے جوان بیٹے دی اچانک موت دی خبر آ جائے کئی تے اٹیک نال فوت ہو جاندے نے ماوانو دو چار مہینے ہوش نہیں ہوندا باپ بوڑا ہو جاندے ویلے تو پہلے چٹے آ جاندے نے کمر جھک جاندی ہے یار تیری اتنی عمر تے نہیں کی ہویا ہے کہندہ جوان بیٹے دی موت نے مکا دیتا ہے حضرت حسین دی گود دے اندر حضرت علی اکبر دی شہادت ہو گئی آپ نے لے آندہ خیمے اندر فرمایا خبردار جوان نوے کے کوئی روے نہ بلکہ صبر ساڑے گھرو چلے ہے شکر ساڑے گھرو چلے ہے صداقت ساڑے گھرو چلی ہے عدالت ساڑے گھرو چلی ہے تقوی ساڑے گھرو چلے ہے اسی کائنات واسطے نمونہ بن جانے آخرکار ایک ایک ہو کے شہید ہوندے گئے حضرت امام حسن دا بیٹا حضرت قاسم جوانی شباب حسن حضرت قاسم کہنے لگے چاچو جی یہ اجازت ہوئے تے میں بھی میدان جاواں نہ چاہتے ہویا بھی حضرت حسین نے اجازت دے دیتی ہے حضرت قاسم بن حسن پہنچے نے میدان دے اندر جوان خوبرو حسن و جمال خون رسول بڑا با کمال ہے کوئی بھی قریب آن دی کوشش نہیں کردہ او جدیدی لشکر دے اندر ارزق نامی ایک پہلوان سی پورا اٹھ کھا جاندہ سی ایڈا جوان شراب بڑی پیندہ سی انہاں کہ جناب ہون تک تنو کھوایا ہے ایک جوان آیا کھڑا ہے تو جننے ساڑے غیر نہ کو واپس جندہ نہیں آیا پہنچ جرا اسا کیا کڑا ہے خیمے چھ باہر نکلے انہاں کیا وہ جوان جڑا کوڑے دھتے کھڑا ہے انہاں کیا ادھنال میں لڑا میں نے ادھنال لڑانا چاہتے ہو میری توہین ہے انہوں نے میرا بیٹا کافی ہے انہوں نے پتر نے کیا چل پتر ایس بچے دا کم کر دے حضرت قاسم دے سامنے جب اس پہلوان دا پتر آیا نا حضرت قاسم نے ایک کوئی جھلک بھی کھائی زمین تو گریا حضرت قاسم نے انہوں تیر دے وچ کر کے نا نیزے پرو کے انجا کیا ہو سکا نہیں سی لڑ سکتا تے پیجیا کیوں سی اے تربیت کی تیئے دی 4 بیٹے اس ارزق دے قتل ہو گئے حضرت قاسم بن حسن دے ہاتھ او دا خون جوش مارے یا کہنے لگا ہوڑ میں انہوں نہیں چھڑنا میرے 4 بیٹے نے مارے نے آ گیا سواری تے سواروں کے تے بالکل اپنے اتے زرہ پائی ہوئی ہے خود پایا ہویا ہے بالکل جسم نظر نہیں آ رہا لوہے دے اندر غر کے دل تے ات رکھنا حضرت قاسم بن حسن فرمان لگے اڈا وڈا پہلوان بڑیا پھرنے تیرے گھوڑے دی زین دی تڑی کھلی ہے اس یوں ہی کر کے وہ کہنا تھے میرے ماری نا قاسم نے تلوار اتنا بڑا پہلوان زیر ہو گیا انہاں کہ گل نہیں بڑھن دی یک بارگی نال حملہ کرو اگر تسی ایک ایک جاندے رہے سارے مارے جاؤ گے حضرت قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے حضرت علی اصغر حضرت حسین دا بیٹا ایک روایت دے مطابق 6 مہینے عمر ایک روایت چاہیا ہے کہ وہ اس رات پیدا ہوئے سی اسی رات پیدا ہوئے تے وہ حضرت حسین انہوں نے لیا کے دیتا بھی یہ دے کانے جازان پڑھ دیو دوسری روایت ہے کہ 6 مہینے آدھا سی تے آپ چک کے بیٹھ کے کہنے لگے اور پتر تھوڑی دیر دے بعد تیری میری جدائی ہون والے ادھر ایک آدمی نے شمر نے کیا کہ کوئی ہے ایسا بندہ جڑا لائے نشانہ صحیح تیر مارے اور حسین دا آخری پھولوی دی گودی جو جدا کر دے ایک تیر انداز بندہ بلایا گیا میرا پیر حضرت علی اصغر نال پیار پہ کر دینے پیاس دی شدت دی وجہ تو لب خشک نے انہیں
انج کر کے نشانہ لایا تیر پیچھا کیتا پھر نشانہ لایا ہاتھ کب گئے پھر نشانہ لایا انہیں کہا ماردہ نہیں ہو سکا کہ میں مارا اس حسین دے پیچھے کو چھوٹی جئی بچی کھڑی ہے تے ہاتھ جوڑ کے کہن دیئے نا ماریو میرا ویر ہے تسی میرے چاچے لے کے نہیں رجے میرے کزن لے کے نہیں رجے تسی اینو کیوں مار دیو اے بچہ انہیں توڑے نڑکے لی لڑائی کرنی ہے اے تے میرا ویر ہے میرا کھلونا ہے آخر کار ظالم نے مارے تیر لگا حضرت علی اصغر دے حلق اندر حضرت حسین دیا ہتھاں تے 6 مہینے دوی تڑپ گیا آپ نے خون دا فوارہ لے کسمان وال سٹ گیا کیا مولا جے تو لے کے راضی ہے حسین سب کچھ دے کے راضی ہے آخر کار آگے چلو حضرت حسین دیواری آ گئی 71 لاشاں چکیاں حسین نے 71 جنازے جڑا بندہ ایک دن چکے تھے وہ بھی پیاس دی شدت تے چکے تھے چکان والا بھی کوئی نہ ہوئے تے پھر بھی نہ گھبرائے انہوں حسین کہہ دے آخر کار حضرت حسین نے جا کے ایک نو وصیت نصیحت فرمائی کہ میرے بعد اپنی چادر نہیں اتارنی واوالا نہیں کرنا شور نہیں کرنا اس نانے دی اولاد ہے جن نے آکھے اسی عورت اپنے گھر وچ قرآن پڑھے تے آواز باہر نہ آئے سبنوں نصیحتاں وصیتاں کیتیاں حسین نے پہنچ گئے میدان دے اندر وقت کم میں جڑے پاسے حسین اپنے گھوڑے دا رخ موڑ دے سارے اگے لگ کے دوڑ پہندے نے کون حسین دا مقابلہ کرے اے شیر دا پتر شیرے دلیر دا پتر دلیرے سامنے ہر شہر پھیرے کر دینی زیرے حضرت امام علی مقام حضرت حسین کھلوتے نے کوئی نیڑے نہیں ہوندہ جڑے پاسے تلوار پھیر دینے گاجر مولی دی طرح سر اڑ دے نظر آندے نے روئی دے گالیاں دی طرح آخر کار ابن زیاد دا لشکر بڑی تاؤتا دے اندر کہن لگا ایک ہو کے سارے ہی مارے جاؤ گے لہذا آؤ سجے کھبے اگے پچھے یک بارگی دے نال حملہ کرو حضرت حسین تے تیران دی بارش شروع ہو گئی بقول علامہ ابوالکلام آزاد 113 تیر حضرت حسین دے وجود تے لگے نے جڑا سینے جو لگے کنڈ بھی جو پار ہو جائے کنڈ بھی جو لگے تے سینے جو پار ہو جائے کتنے زخم تلواراں دے سن کتنے زخم برچیاں دے سن دشمن چاروں طرف تھے دشمن چاروں طرف تھے حسین پر کون حسین اتنے تیر کھا کے بھی جڑا صبران دا امتحان نہ چھوڑے انہوں حسین کہندے نے وہ حسین کون جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین آواز آئی اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول حسین کے خون سے تیری پیاس بجھ گئی شراب کر گیا تجھ کو خون رگے رسول شراب کر گیا تجھ کو کیونکہ میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے جس کے لیے
نے ہزاروں جتن کیے، جس کے لیے یزید نے ہزاروں جتن کیے، وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں۔ بھائی باقی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اگلا جمعہ چونکہ میں چاہنا بھی ہجرت تے پڑھائیے تو یہ تھوڑی جی گل اگے چلا چڑھیے جی۔ تسی میرے تے فتوہ لا بھی چھڑو تے آپا ہون فتوے تو تے لنگ گئے۔ ساڑھے ایک مولوی صاحب سن، حافظ آباد دے نا تو سنے ہونے، بڑے شہادت حسین بیان کر دے کسی پوچھے مول شاہ جی کیڑے مدرسے دے فارغ و تحصیل ہو؟ انہوں نے کہا میں ضلع لنگ گیا، تو تحصیلہ دی گل کرنا ہون فاتحہ تو گل ہوتے لنگی جنہیں دے ذکر حسین گزر جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اما تعالیٰ دن حسین ساڑھی سفارش کر چھڑے۔ عمال تے کچھ بھی نہیں نا ساڑھے پلے، ہو سکتا ہے آل رسول دا کوئی فرد کبھے انہیں تھوڑ جی قربانی دے کے 10 منٹ زیادہ ہو گیا، اسی تو صبر نال بیٹھا رہا سی، ہو سکتا ہے ساڑھا تعلق بھی حسینیہ نال ہو جائے۔ آکھو واہ حسین، کہہ دے ہو یار پوری تقریر میں تو ڈسٹرب نہیں کیتا، میں کہ چلو اکھاں چو آنسو نے آ جان، واہ تے کہہ چھڑو نا 4 دفعہ کہہ دیو بھائی۔ اللہ تنو سلامت رکھے، توڑیاں عزتہ سلامت رکھے۔ کون حسین؟ شان والا حسین، مقام والا حسین۔ آخر کار ایک ظالم نے آ کے آپ دی سواری دیاں لتاں کٹیاں، حضرت حسین زمین تے گرے۔ پہلا جملہ کتاب جنوے میں مجرم، آپ دی زبان جو بد دعا نکلی، مینوں تھلے سٹن والے ہو، قیامت تک خدا تنو اتے نہ چڑھائے۔ پہلی بد دعا مظلوم دی، دوسری بد دعا میرے حسین نے فرمائی، میرا قرآن والا سینہ، دل تے لکھ کے لے جڑا ہے گلاں، میرا قرآن والا سینہ تیرہ نال چھلنی کرن والے ہو، قیامت تک تواڈا سینہ قرآن تو خالی رہے گا۔ میرے کلو نانے دی مسجد چھڑان والے ہو، میرے کلو نانے محمد دا روضہ چھڑان والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک تانوں میرے نانے دے روضے تے حاضری نصیب نہ ہوئے۔ میرے کلو مسجد نبوی دیاں نمازاں چھڑان والے ہو، میرے کلو مسجد نبوی دے سجدے چھڑان والے ہو، قیامت تک تانوں اس زمین تے سجدہ نصیب نہ ہوئے۔ اور میری زینب نو پردیس جروان والے ہو، میری سکینہ نو پردیس جروان والے ہو، میری شہربانوں نو پردیس جروان والے ہو، میری مستورات نو تنگ کرن والے ہو، قیامت تک تانوں ہسنا نصیب نہ ہوئے، تسی روندے ہی رہو۔ حضرت حسین نے بد دعا کی تیر وانگو لگی ہے، کیونکہ مظلوم دی بد دعا آسمان چیر کے پہنچ جاندی ہے، اللہ دا عرش کم جاندہ ہے، ادھو تک واپس نہیں ہوندی جدو تک ظالم دا بیڑا غرق نہ ہو جاوے۔ اس تو بڑا ظالم کون ہوئے گا جنہیں آل رسول تے ظلم کیتا ہے؟ اس تو بڑا ظالم کون ہوئے گا جنہیں حضرت حسین دا سارا قبیلہ شہید کر دیتا؟ اچانک حضرت حسین نے اپنا سجا ہاتھ زخمی اتے کیتا، کہنے لگے ٹھہرو دسو ٹائم کی ہویا ہے؟ انہاں کہا نماز دا ٹائم ہے۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، جمع آسان نانے کانوے چازان پڑی سی او ادھار باقی ہے، مینو اج قرضہ لا لین دے ہو۔ سر تو لے کے پیرہ تک زخمی نے آپ نے نماز نیت لئی، حضرت حسین سجدے وچ گئے نے، حسین نے کیا اللہ میرا نانا بھی اللہ، من لیا میرا بابا بھی اللہ، من لیا میری اممہ بھی اللہ، من لیا میرا جسم بھی اللہ، من لیا میرا ویر حسن بھی اللہ، میرا حسب بھی اللہ، میرا نسب بھی اللہ، میرا جسم بھی اللہ، میرا مشن بھی اللہ، میرا خاندان بھی اللہ۔ اللہ گواہ ہو جا اتنو آلہ بنائے سانو، میں سجدت کہہ رہے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ تیرے دین تو سارا کچھ قربان، تیرے دین تو ویر قربان، تیرے دین تو بیٹے قربان، تیرے دین تو بھتیجے قربان، تیرے دین تو
بھانجے قربان، تیرے دین لئی پیاس قربان، اللہ تیرے دین دے اتے سب کچھ قربان کیتا ہے۔ اج حسین اپنا جان بھی قربان پیا کر دائے۔ آپ جدو سجدے چ پڑھ رہے سن سبحان ربی العالی، ادو آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وادخلی جنتی۔ آپ نے فرمایا سبحان ربی العالی، ظالم سوار ہویا ماری تلوار، آپ دا سر تن تو جدا کر دیتا۔ اچھا بھی حسین کی قسمت پہ کیا کہنے، پیدا ہوتا ہے تو نبی کے ہاتھوں پہ آتا ہے، جان دیتا ہے تو خدا کے قدموں میں جاتا ہے، کیونکہ جو سجدہ کرتا ہے نا وہ یوں سمجھے کہ میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حسین نے جان کہاں دی؟ سیدہ طیبہ زینب نے خیمے دا پردہ ہٹایا، ویکھیا حضرت حسین دا سر قلمے نیزے تے لٹکایا ہویا ہے، اللہ اکبر، اور لاش تے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، خاک جلت پت انج سیدہ نے اسمان والمو کیتا، اللہ پہنچا دے میرے نانے تک خبراں، اللہ پہنچا دے میرے بابے تک خبراں، جڑے حسین نو کدی چم دے سو، جڑے حسین نو کدی سنگ دے سو، جڑے حسین نو کدی موڑیاں تے بٹھان دے سو، کدی چک کے ممبر تے بٹھان دے سو، کدی چک کے سینے تے کھڈان دے سو، کدی جھولی وچ سلان دے سو، جڑے حسین نال نہ پیار کر دے سو، آجو دا جسم خون وچ لت پتے گھوڑے دوڑ رہے نے، انہاں دا سر کٹ کے نیزے تے چڑھیا ہویا ہے، کتنے عروج پر ہیں ستارے حسین کے، کتنے عروج پر، کتنے عروج پر ہیں ستارے حسین کے، دشمن ہے جیت کر بھی ہارے حسین کے، کیونکہ اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی، اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی، کتنی ہویک آلہ ہستی حسین دی، ایسا نشہ ہے چڑھیا، ایسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین دا، لتھین سر کٹا کے بھی مستی حسین دی، لتھین سر کٹا کے بھی مستی حسین دی، دل تے ہتھ رکھنا عقیدہ سننا، جدا ہوئے مکان ہندہ اسے دا بوہے تے نا، جنت دے بوہے تے تختی حسین دی، آواز نہیں آ رہی یار، جنت دے بوہے تے تختی حسین دی، کتنی ہویک آلہ ہستی، کٹا کر گردنے دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، کٹے ہوئے سر لے کے پہنچے کوفے، ابن زیاد دے سامنے جا کے تشت وچ حسین دا سر رکھیا، دین نو تماشا بنا کے گلی گلی مذاق بنا چھڑیا سی دین، وہ دیہات ایک چھڑی سی، ایک کرسی تے نشہ بھی عجیب ہے نا، کرسی تے بندے بیٹھے نو کچھ نظر نہیں ہوندہ، جدو لس جاندہ ہے پھر پتہ چلتا، اور وہ چھاڑی ظالم حضرت حسین دے دندہ تے مارے، نالے آکے ہون مزہ آیا ساڑی مخالفت دا، ایک بوڑے صحابی بیٹھے سن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، انہیں کہا بدبختہ چھڑی پچھے کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے محمد کے لب ان لبوں کے ساتھ جڑے رہتے تھے، حضور ان لبوں کو چوما کرتے تھے،
چھڑی پیچھے کر. اس نے کہا تو بوڑھا نہ ہوندہ میں تیری گردن کڑم کر دیتا. جدو سر نیزیاں تے لٹکے ہوئے پہنچے کوفے دے بازاراں وچ، عورتاں چھتاں تے چڑھ گئیاں، بابے بچے جوان کٹھے ہو گئے تے رونا شروع کیتا. آخر آئی جانا رونا. سیدہ زینب نے ایک سوال کیا، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے ابن زیاد نے آل رسول نو شہید کر دیتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں حالات دی نزاکت دیتا اس جملے دن نہیں دہراواں گا. فرمایا کوفے والے ہو تسی مارے ہیں، تم نے بلایا تھا، تم نے بلا کے دھوکہ کیا. ایک قیدیاں دا قافلہ چلدا چلدا یزید دے دربار پہنچے. یزید دے دربار سیدہ زینب نے بہت بڑا خطبہ دیتا، سارا محل لرز گیا. تو لوگ یہ آکھن کیوں نہ خطبہ دے، تھی کے دیئے، نواسی کس کی ہے؟ یہ قافلہ حضرت نعمان بن بشیر کی قیادت میں دوبارہ مدینے پہنچا. جدو گئے سن تے حسین نال سی، جدو گئے سن تے علی اکبر نال سی، جدو مدینے ہو گئے سن تے سارے نال سن. جدو مدینے واپس آئے نے تے دو نال سن، ایک حضرت حسن دے بیٹے، انہاں دا نام بھی حسن مسنہ چھوٹے حسن، اور ایک حضرت زین العابدین. سارے شہید ہو گئے. میرے دوستو، اس دین کو تماشا نہیں بنانا، اس دین پہ قربانیاں لگی ہیں، آل رسول کا خون لگا ہے. کیوں بھائی؟ اس دین کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وقت زیادہ ہو گیا. اللہ مجھے اور آپ کو حضرت حسین کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے. آئندہ جمعہ زندگی رہی تو ہجرت رسول پہ ہوگا. وآخر